اب یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، انریسٹ کتنا بڑھ رہا ہے. اگر آپ صحیح رہنمائی نہیں لیں گے تو آپ کنفیوز کتنے زیادہ رہیں گے. بہت زیادہ انریسٹ بڑھ رہا ہے. سوسائڈ، خودکشی. Suicide is a very complex and multifactorial phenomena, and since last decade it has become a global health concern. خودکشی ایک بہت پیچیدہ اور بہت سی وجوہات سے ہونے والا ایک کام ہے جو کہ پچھلے 10 سالوں میں دنیا میں ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا، کرونا کی طرح. پینڈیمک، ایپیڈیمک لائک تھنگ، ہیلتھ کنسرن ہے یہ. اینڈ سوسائڈ از ریلیٹڈ ود مینٹل النس. یہ تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ خودکشی کا ڈائریکٹ تعلق دماغی مسئلے سے، نفسیاتی بیماری سے ہے. 90% لوگ جو خودکشی کرتے ہیں وہ مرتے وقت یا خودکشی کرتے وقت they have attempted suicide، وہ کسی ایک undiagnosed mental problem کا شکار ہوتے ہیں. بھی کیا کیا ہو سکتی ہے؟ عام طور پہ خودکشی کون لوگ کرتے ہیں؟ نمبر 1 تو جس نے پہلے خودکشی کی کوشش کی ہے وہ دوبارہ کر سکتا ہے. نمبر 2 اس کے اندر پرابلم سالونگ سکلز نہیں ہے، اتنی مسئلے کا حل نہیں کر سکتا. نمبر 3 میموری، پرانے خیالات، پرانی باتیں، ماضی جان نہیں چھوڑتا اس کی. نمبر 4 فیملی سٹرکچر اس کا ایسا ہے، کلچرل ایشوز ہیں، گیپ ہے، لوگ اس کی نہیں سمجھتے، وہ لوگوں کی نہیں سمجھتا، اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرتا ہے. یہ باتیں خودکشی کے اندر آتی ہیں. اور ایک بندہ، یونیورسٹی آف کینٹکی کی تحقیق کے مطابق ایک بندہ جو مرتا ہے خودکشی سے، 123 افراد اس کی خودکشی سے متاثر ہوتے ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے. اب آپ دیکھیں اتنا کیوں ہنگامہ ہے اس چیز کا. پاکستان سائیکیٹرک ایسوسی ایشن نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی ہے. پاکستان میں یوتھ کے اندر الارمنگ ریٹ ہے اس وقت خودکشیوں کا اور نفسیاتی امراض کا. اب دیکھیں اسلام خودکشی کو حرام کہتا ہے، اسلام خودکشی کو حرام کہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خودکشی تک پہنچنے کے رستوں کی نشاندہی کرتا ہے، ان کے بارے میں بتاتا ہے اور ان رستوں کو کلیئر بتاتا ہے کہ اس پہ نہیں چلنا ورنہ انجام ہوا ہے تمہارا. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ سوشل میڈیا یا وہ ڈرامے جو ہمیں اپنوں کے خلاف کر رہے ہیں. بھائی بھائی کے خلاف ہے، بچے ماں باپ کے خلاف ہے، شوہر بیوی کے خلاف ہے، بہو ساس کے خلاف ہے. او بھائی انہی کے ساتھ سارا دن رہنا ہے تم نے، انہی کے خلاف ہو جاؤ گے تو پریشر نہیں، پریشر کوکر میں رہ رہے ہو. پھر سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام مساوات، عفو درگزر، شکر، معاف کر دینا، ہمدردی. قرآنی آیات میں، احادیث طیبہ میں، بزرگوں کے اقوال میں ان باتوں کے پورے پورے چیپٹرز ہیں. اور یہ چیزیں ویکسین ہے خودکشی کی، ویکسین ہے، روز لگانی ہے اور لگاتے رہیں گے یہ بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی. لیکن ہم کیا لگا رہے ہیں؟ کھینچ کھینچ کے ہماری توجہ ان مسائل کی طرف، ان باتوں کی طرف لے جائی جا رہی ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس مسئلے میں پڑھ کے نہ ہماری جاب میں کوئی اضافہ ہونا ہے، نہ ہماری پے میں اضافہ ہونا ہے، نہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، نہ ہمارا کوئی گول میٹ ہونا ہے. یاد رکھنا وہی چیز پھلتی ہے، بڑھتی ہے جس پہ آپ توجہ دیتے ہیں. اور یہ ٹینشن بڑھ رہی ہیں، توجہ ٹینشن کی طرف ہے آپ کی، محرومیوں کی طرف توجہ ہے، تبھی محرومی بڑی نظر آ رہی ہے. نعمتوں کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ کھینچ کے آپ کی توجہ وہاں لے کر آتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تمہارے پاس نہیں، اس کے پاس ہے، اس کی طرف چلو، یہ کرو، وہ کرو. اور جس کے پیچھے آپ نے اپنے خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے، سکے بھائیوں سے لڑائی لے لی نا، اس سے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لکھ لیں یہ بات. اگر کسی ایسے کے پیچھے چلنا ہے جس کو آپ کی پرواہ ہے تو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبر روشن ہونی ہے. قیامت کے دن جب زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی نا پیاس سے، اس وقت جو درود پڑتا ہے نا، حضور پہچان پہچان کے اس کو جام کوثر پلاتے ہوں گے. ٹھنڈا پانی ایسا ہے وہ کہ جو ایک بار پی لے گا پھر اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی. یاری تو ایسی جگہ کرو نا جہاں توڑ نبھائی جائے. سوچو کس چیز کی طرف سوچ رہے ہو. ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے بارے میں سوچو. صبح فجر کے بعد واک کرنے جاؤ اور واک کرتے ہوئے درود پاک کی کوئی کوٹا فکس کرو، اور وہ جب کوٹا مکمل ہو خوشی محسوس کرو. کچھ آیتیں قرآن پاک کی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھو. آیت عذاب کی ہو تو دہل جاؤ، سوچو کیسا عذاب آیا ہوگا ان کے اوپر. آیت اللہ کی نعمت کے بارے میں تو جھک جاؤ. آیت نماز کے بارے میں تو سوچو کیسا فرض ہے. یہ زندگی بہت مختصر ہے، یاد رکھنا. مواقع گزرتے چلے جا رہے ہیں.